اب جو ہے والظاہر والباطن، اللہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اللہ ظاہر ہے اور باطن بھی ہے، مخفی بھی ہے. تو دلائل وجود باری تعالی کے اعتبار سے اللہ جتنا ظاہر ہے اتنا کوئی ظاہر نہیں. اللہ نظر نہیں آتے آنکھوں کو، باطن چھپے ہوئے اتنے ہیں، مخفی اتنے ہیں. اللہ کی ذات کی حقیقت، اللہ کی صفات کی حقیقت اتنی چھپی ہوئی ہے، اتنی مخفی ہے کہ محسوس تو ہوتی ہی نہیں 5 سینسز سے، لیکن وہ حقیقت اتنی مخفی اور پوشیدہ ہے کہ عقل اور خیال بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی. آکسیجن محسوس نہیں ہو سکتا، لیکن عقل جو ہے اس کو سمجھ سکتی ہے. لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات کی حقیقت اور اللہ کی صفات کی حقیقت مخفی ہے، باطن چھپی ہوئی ہے. اتنی چھپی ہوئی ہے، اتنی مخفی ہے کہ محسوس تو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان کی عقل اور انسان کا خیال بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ لا تفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش مت کرو، اللہ کی صفات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش مت کرو. تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ کوئی ادراک نہیں کر سکتا. لیکن ساتھ میں ظاہر بھی ہے. ظاہر اتنا ہے، اتنا ذات اور صفات کی حقیقت اور کن ایسی چھپی ہوئی ہے، ایسی چھپی ہوئی ہے، ایسی چھپی ہوئی ہے کہ محسوس تو نہیں ہوتی، مگر عقل اور خیال بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی، مگر پھر بھی ظاہر ہے. اور ظاہر ایسا ہے کہ تمام ظاہروں سے زیادہ ظاہر. اس کا جتنا ظہور ہے اتنا کسی کا نہیں، اس کا جتنا ظہور ہے اتنا کسی کا نہیں. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری سی ہی رنگت، تیری سی ہی بو ہے. جس پھول کو دیکھتا ہوں تو اے اللہ مجھے تو نظر آتا. پھولوں میں بھی اللہ ظاہر ہے. جس پھول کو دیکھتے اللہ نظر آتا ہے، جس پھول کو دیکھتے اللہ نظر آتا ہے، جس پھول کو دیکھتے اللہ نظر آتا ہے. اللہ تعالی شانہ نے مجھے ایک ذریعہ بنایا اور مسجد نور کی تعمیر کروائی. اس میں میرے ساتھ جو ٹیم تھی ان کا بھی سپورٹ رہا، اور پھر تمام مسلمانوں کا جنہوں نے چندہ دیا. مگر ظاہر میں پبلک کے سامنے جو پروجیکٹ کو لیڈ کرتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جب اس عمارت پر نظر پڑتی ہے تو ذہن اس کی طرف جاتا ہے جو آگے تھا. اور بات کرتے ہیں تو بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب نے یہ مسجد بنائی تھی. ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. یہ اکیڈمی میں بھی اللہ نے مجھے سبب بنایا، یہ سامنے الخیر اس کو خریدنے میں بھی مجھے سبب بنایا. بورڈنگ طلبہ کی ہے، اللہ نے مجھے سبب بنایا. جتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے وہ مسجد نور سے گزریں گے تو جیسے ہی مسجد نور پر نظر پڑے گی تو یاد میں آؤں گا. حالانکہ میں وہاں نہیں ہوں، میں انتقال کر چکا ہوں، قبر میں چلا گیا ہوں. تو میں پوشیدہ ہوں کہ نہیں؟ نظروں سے پوشیدہ ہوں مگر پھر بھی مسجد نور کی وجہ سے ظاہر ہوں. نظروں سے پوشیدہ ہوں مگر اکیڈمی کی وجہ سے ظاہر ہوں. نظروں سے پوشیدہ ہوں مگر بورڈنگ کی وجہ سے ظاہر. نظروں سے پوشیدہ مگر الخیر کی وجہ سے ظاہر. تو دنیا میں ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ظاہر ہیں ہر ذرے کی وجہ سے. تو جہاں نظر پڑتی ہے ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے. تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. تجھ سے زیادہ ظاہر کون ہے؟ تجھ سے زیادہ ظاہر کون ہے؟ حافظ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر. حافظ صاحب یہاں سے اٹھ کر کے چلے جائے، اپنا کوٹ چھوڑ کر کے جاوے تو جیسے ہی کوٹ پر نظر پڑے گی اچھا حافظ صاحب یاد آئیں گے. لیکن حافظ صاحب کا ظہور ایسا نہیں ہے
کہ 24 گھنٹے میں جس چیز پر بھی نظر پڑے تو ذہن ادھر جاوے. لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات ایسی ہے کہ اس باکس پر نظر پڑے تو بھی ذہن اس کی طرف جاوے, اور اس کے اندر جتنے ٹیشو ہے ہر ٹیشو پہ نظر پڑے تو ذہن اس کی طرف جاتا ہے, اور ٹیشو کے 100 ٹکڑے کر دو, ہر ٹکڑے کو دیکھیں تو ذہن اس کی طرف جاتا ہے. ٹیبل کو دیکھو تو ذہن اس کی طرف جاتا ہے, انسانوں کو دیکھو تو ذہن اس کی طرف جاتا ہے, انسانوں کی خلقت کو دیکھو تو ذہن اس کی طرف جاتا ہے. تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے. تو باطن چھپا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے, مخفی ہے, اس کی ذات نظر نہیں آتی, اس کی ذات عقل میں نہیں آتی, ذات عقل میں نہیں آتی. تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. پس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. آپ گرم ملک میں چلے جاؤ, گرم ملک میں, سعودی عرب میں جون جولائی کی گرمی میں دوپہر کے 12 بجے کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ سورج سے آنکھ ملا سکے, کسی میں نہیں ہوتی. سن گلاسز وغیرہ پہن کر کے دیکھ سکتے ہیں, ورنہ سن گلاسز کے بغیر دیکھنے جاویں تو آنکھیں جو ہے وہ خیرہ ہو جاتی ہیں. تو 12 بجے کوئی دیکھ نہیں سکتا, مگر اس کی روشنی عالم میں اتنی پھیلی ہوئی ہوتی کہ بغیر اس کو دیکھے بچہ بچہ اعلان کرتا ہے کہ سورج کا وجود ہے. تو اسی طرح ہماری عقل کو, ہماری آنکھوں کو اللہ نے ابھی وہ طاقت نہیں دی ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ سکیں, لیکن پوری کائنات میں اس کی وجود کی کرنیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ بچہ بچہ یہ کہے گا کہ اللہ ہے اور اللہ کا وجود ہے. یہ ہے هو الظاہر والباطن, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. وهو بكل شيء علیم. اور جب اللہ اول ہے, آخر ہے, ظاہر ہے, باطن ہے, تو وهو بكل شيء علیم, ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سونے کے لیے لیٹ جاتے تو ایک دعا پڑھتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھ جاتے تھے, آخر لیل میں اٹھتے تھے, تہجد کے لیے اٹھتے تھے, تو اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے. تو ان 2 حدیثوں سے پتہ یہ چلا کہ سونے سے پہلے بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اٹھنے کے بعد بھی کوشش کرنی چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب السماوات والارض, اے اللہ تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ورب العرش العظیم, اور تو عظیم الشان عرش کا بھی رب ہے. ربنا ورب کل شیء, تو ہمارا بھی رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے. فالق الحب والنوا, دانا اور گٹلی جب زمین میں ڈالی جاتی ہے تو اسے پھاڑ کر اس سے درخت اور کھیتی اگانے والا تو ہے. ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان, تورات, انجیل اور قرآن مجید کو نازل کرنے والا تو. اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ, میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے. تو ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے, یعنی ہر چیز کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. یہ چاروں صفات اس دعا میں آ گئی ہے. اللہم, اے اللہ, انت الاول, تو اول ہے. فلیس قبلک شیء, تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں. وانت الآخر, اور تو آخر ہے. فلیس بعدک شیء, تیرے بعد کوئی چیز نہیں. وانت الظاہر, تو ظاہر ہے. فلیس فوقک شیء, ظہور میں تجھ پر کوئی فائق نہیں, تو جتنا ظاہر ہے اتنی کوئی چیز نہیں. وانت الباطن, اور تو باطن ہے. فلیس دونک شیء, تو جتنا مخفی ہے اتنی کوئی چیز مخفی نہیں.
اور اس طرح حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے، اقض عنا الدین، اے اللہ ہمارا قرض ادا کر دے، اقض عنا الدین، اے اللہ ہمارا قرض ادا کر دے، واغننا من الفقر، اور اے اللہ ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے۔ تو میرے بھائیوں، اس قسم کی دعائیں، اس قسم کے وظیفے یاد کرنے چاہیے، اور یاد کر کے ہمیں پڑھنے چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی ہے اول اور آخر اور ظاہر اور باطن، وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔